حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جو صحابی نہیں ہیں لیکن ان کو صحابی کا درجہ دیا گیا ہے، ان کے بارے میں تو عجیب و غریب ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے تاریخ میں کہ جب ان کو پتہ چلا، یہ یمن میں رہتے تھے حضرت اویس قرنی، یمن جو مکہ سے اتنا دور ہے جتنا یہاں سے اسلام آباد دور ہے، تو انہوں نے وہاں سے خط لکھا آپ علیہ السلام کو کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اسلام لانا چاہتا ہوں۔ اچھا دل سے بتائیں، ہم میں سے سب کا دل کرتا ہے نا کہ ہمارے پاس کچھ پیسہ ہے، ہم اڑ کر مدینے چلے جائیں، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیوں کرتا ہے؟ کہ وہاں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستی موجود ہے، اور وہ جو جگہ ہے وہ ساری زمین سے افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ سے بھی افضل جگہ ہے وہ۔ تو اچھا اس وقت آپ علیہ السلام زندہ تھے، صحیح ہے، زندہ موجود ہیں، اور وہ سب کو تعلیمات دے رہے ہیں، اور ایک بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھنا ہے، اور وہ جا بھی سکتا ہے، لیکن اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا میری طبیعت خراب ہے، میں بیمار ہوں، تو چلا جائے گا میرا کیا بنے گا؟ آج تو چلا جائے گا، کل کو مجھے کون پوچھے گا؟ تو میری خدمت کر۔ چنانچہ انہوں نے خط لکھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں، لیکن میری والدہ کہہ رہی ہے کہ آپ نہ جاؤ، آپ میری خدمت کرو، اب آپ بتائیے میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تمہاری والدہ زندہ ہے اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہو۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں ابھی آ جاؤ میرے پاس، پہلے صحابی بن جاؤ پھر چلے جانا۔ صحابی بننا تو بہت ہی بڑی فضیلت کی بات ہے نا۔ ایک بزرگ تھے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی، ان سے کسی نے ایسی کوئی سوال کر دیا کسی صحابی کے بارے میں کہ فلاں صحابی افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہت بڑے خلیفہ تھے، ان کو بڑا جاہ و جلال تھا، تو انہوں نے فرمایا ایک صحابی جس نے آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے، اور وہ گھوڑے پر بیٹھا اور اس گھوڑے کے دوڑنے سے جو غبار اڑا، دھواں اڑا، اور وہ دھواں اس گھوڑے کی ناک میں گیا، اس پر جو اجر ملا ہے نا اس صحابی کو، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک نہیں 1000 آ جائے نا اس اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی کا تو اتنا مقام ہے، اور یہ حضرت اویس یہ صحابی بن سکتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ چنانچہ وہیں رک گئے، دل تو بہت کرتا تھا کہ جائیں آپ علیہ السلام کا دیدار کریں، ہیں وہ مجلس دیکھیں کہ جہاں حضرت ابوبکر بیٹھے ہوں، عمر بیٹھے ہوں، ہیں ایسے مجلس لگی ہو، مجلس کس کا دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا نا، تو آپ علیہ السلام نے وصیت کر دی ہوئی تھی، حضرت عمر کو بتا دیا ہوا تھا کہ ایک بندہ ہے میرا عاشق، لیکن اس نے میری زیارت نہیں کی ہوئی، اس بندے کا بڑا خیال رکھنا، اور وہ جب آئے تو اس سے ملنا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، حج کا موقع تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب مسلمان جمع تھے حج کے موقع پر، مختلف علاقوں سے لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے، تو حضرت عمر نے آواز لگائی کہ کوئی یمن والے کون ہیں، یمن والے، تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے، پوچھا فلاں قبیلے سے کون ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہوئے، بتایا کہ ہم ہیں۔ اچھا تو پوچھا کہ ایک بندہ ہے اس کا نام اویس ہے، جانتے ہیں آپ اس کو؟ اس نے کہا ہاں جی جانتے ہیں، ہمارا غلام ہے، اور کہاں ہے جی؟ آیا ہوا ہے باہر، اونٹ چڑھا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ چنانچہ حضرت اویس کے پاس پہنچے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں مجھے ملنے، جلدی سے نماز مکمل کی اور سلام کیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ امیر المؤمنین ہے، تو پھر تعارف کروایا حضرت علی نے کہ یہ تو امیر المؤمنین ہے اس وقت بھی، ادب سے سلام کیا، چلو حضور کو تو نہ دیکھا، حضور کو جنہوں نے دیکھا انہیں دیکھ لیا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ آپ فلاں ہو، اویس ہو؟ ہاں جی فلاں ہوں۔ فلاں قبیلے سے ہو؟ جی فلاں قبیلے سے ہوں۔ یمن سے آئے ہو؟ جی یمن سے آئے ہوں۔ اچھا ہاتھ اٹھاؤ ہمارے لیے دعا کرو۔ حضرت اویس رونے لگے، کہا یا امیر المومنین یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ تو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ساری زندگی آپ علیہ السلام کے ساتھ گزاری ہے، جہاد کیا ہے، مسجدوں میں ساتھ رہے ہیں، فاقے کاٹے ہیں، مشکلات کاٹی ہیں، اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں میں دعا کروں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے اویس یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے نبی نے مجھے کہا تھا کہ
عمر اویس آئے گا، اس سے دعا کروا لینا، یہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہے، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔